اور حضرت عمر کے جو قرآن سے ناواقفیت سی تھی، جو وہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، قرآن ظاہر بات ہے قرآن و حدیث سے ان کی ناواقفیت تھی بہت زیادہ، تو امیر المومنین آ کر ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ، اب دیکھیں بالکل اسی کے ذیل میں لے کر آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فکان عمر یقول، پس جناب عمر کیا ہے وہ کیا کہتے تھے، لولا علی لا ہلاک عمر، اور کئی قرآن سے ناواقفیت، اور وہ تو حضرت عمر کن کن مسائل سے اعلام الموقعین میں ابن جوزی نے نقل کر دیا کہ بھائی یہ سارے تیمم کا جن کو نہیں پتا تھا، جن کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی، وہ اہل سنت کے امام اور پیشوا ہیں، اور ان کے مؤمل بن اسماعیل، ان کے اوپر اگرچہ جروحات ہیں لیکن وہ جروحات ثابت نہیں ہیں، تہذیب الکمال اور ان کی جو تعدیل ہے وہ مقدم ہے، مؤمل بن اسماعیل یہ صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، سفیان ثوری نے ان سے روایت نقل کی ہے، اپنا سفیان ثوری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور احمد بن حنبل کے یہ مشائخ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور احمد بن حنبل کے جیسا کہ تھانوی نے قواعد فی علوم الحدیث میں لکھا اور کئی علماء نے لکھا کہ احمد بن حنبل کے تمام مشائخ کیا ہیں، ثقہ ہیں، پھر بھی ہم اس کی تعدیل دکھا دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر بن ابی خیثمہ نے یحییٰ بن معین سے بیان کیا ثقہ، فقال ہوا ثقہ، اچھا ابو حاتم صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا ذکر ابن حبان فی کتاب الثقات، یعنی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان، آپ نے سنا کہ اس شخص نے جو ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر کس طرح سے ایک تان وارد کیا کہ وہ قرآن مجید سے ناواقفیت رکھتے تھے اور ان کو تیمم کا پتہ نہیں تھا اور ان کو بہت سارے مسائل نہیں پتہ تھے۔ یہ لوگ اس قدر جھوٹے ہیں اور ان کے جھوٹ جو ہے لوگوں کے سامنے اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان کو تیمم کے بارے میں پتہ نہیں تھا، حالانکہ ہم نے اس کو اس کی کتاب سے بتا دیا پہلے سے کہ بقول تمہاری کتاب کے امام جعفر کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ان کو تمہاری کتاب کے بقول ان کو پاکی نپاکی کا پتہ نہیں تھا، اور امام جعفر جو ہے وہ آٹے سے وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے بقول آپ کی کتاب کے، اور تیمم کا بھی حکم دیتے ہیں۔ آپ کس منہ سے حضرت عمر کا نام لیتے ہیں اور تیمم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ تھا؟ اور آپ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو اذان بھی نہیں آتی تھی۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کر رکھی ہیں، جب ہم آپ کے امام کے متعلق بات کریں گے نا تو آپ جناب والا وہ مرچیں تو خیر ویسے بھی لگی ہوئی ہیں، تو 10 کلو اور مرچہ لے کے نا 1.5 تو گول گول کے پیو سارے تسی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جو اس نے کہا ہے کہ لولا علی حلق عمر جو ہے یہ ثابت ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس کی سند کے اوپر اس شخص نے جو ہے کلام کیا اور کہا کہ جی میں اس کی سند میں جو روات ہیں ان کی توثیق جو ہے ثابت کرتا ہوں، اور کوئی اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو ہم انشاءاللہ الحمدللہ حضرت عمر کے غلام آ گئے ہیں جی تمہیں بتانے کے لیے کہ حضرت عمر کے غلام ابھی زندہ ہے الحمدللہ، اور اب جواب دینے لگے ہیں، اور تم نے جس روایت کو صحیح کہا ہے ہم صرف بس ایک ہی اس کے اوپر بات کریں گے، اور تم نے جو سارا تم نے زور لگایا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایسے جو ہے نا ٹھوس کر کے نکل جائے گا۔ یہ جو روایت امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب سے تو نے پیش کی ہے، اور یہ ہمارا چھوٹا سا اس کو جھٹکا لگے گا اور تمہاری روایت وہ ہو گئی، وہ ساری جو تو نے محنت کی ہے، جو قزوینی کا ٹکر حلال کرنے کی تو نے کوشش کی ہے وہ سارا گیا، وہ اس لیے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں امام ابن عبد البر، اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور ان کی تاریخ ولادت ہے 368 ہجری، اس میں یہ پیدا ہوئے، جبکہ راوی جس سے وہ روایت لے رہے ہیں ان جن کا نام ہے احمد بن زہیر، اور احمد بن زہیر کی جو وفات ہے وہ 279 میں ہے۔ اس طرح حضرت امام ابن عبد البر اور احمد بن زہیر کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 89 سال کا انقطاع ہے، فاصلہ ہے۔ تو امام ابن عبد البر نے یہ روایت کہاں سے سنی ہے، کس سے لی ہے؟ ان سے تو ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، بس یہ تمہاری روایت کا حال ہے۔ یہ جو تم نے اتنا زیادہ زور لگایا کہ یہ ثابت ہے لولا علی حلق عمر، حضرت عمر جو حضرت علی کے متعلق یہ کہتے تھے اور یہ ثابت ہے اور اس کی یہ سند ہے اور یہ ہے، یہ روات ہیں، یہ ان کی توثیق ہے، تو بس اسی سے تمہاری روایت جو ہے بڑھ گئی ہے۔ لیکن تم نے ایک اور بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ معمر بن اسماعیل جو ہے بخاری کا راوی ہے، بخاری میں اگر کوئی راوی آ جاتا ہے وہ ان سے روایت کرتا ہے، تدلیس کرتا ہے، تو سند ہوتی ہے یا مطابعت میں لیتے ہیں۔ ایک اور بھی ایک راوی ہے جس کی کنیت ابو حذیل ہے، حسین بن عبد الرحمن السلمی، اس سے امام مسلم نے بھی روایت لی ہے اور مطابعت میں لیا، اور اس طرح محمد بن عثمان بن ابی شیبہ جو ہے اس سے بھی امام مسلم نے روایت لی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ضعیف ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک محمد بن عثمان بن ابی شیبہ جو ہیں وہ ضعیف ہیں،
لیکن بخاری جو ہے مسلم جو ہیں وہ ایسے روات سے روایت لیتے ہیں، مطابقت میں لیتے ہیں، احتجاجاً نہیں لیتے، یا احتجاجاً بھی لیتے ہیں تو ان کی پیش نظر جو ہے کوئی اور سند ہوتی ہے۔ تم ایسے جاہل ہو، بلکہ تمہارے استاد کا بھی یہی حال ہے، اس کی بھی میں نے کچھ بیانات سنے ہیں، وہ بھی ایسے، یہ بخاری کا راوی ہے، وہ شریفی بھی کہتے ہیں یہ بخاری کا راوی ہے، عبداللہ بن ابی ملیکہ بخاری کا راوی ہے تو جی یہ سند صحیح ہو گئی ہے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، تم نے روات کی توثیق تو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اتصال سند بھی پیش کرتا نا تو پھر ہم دیکھتے، اب یہاں دیکھ کہ امام ابن عبد البر جو ہے ان کا تو اوپر والے راوی سے سما نہیں ہے، تو تیری روایت پھر بھی اڑ گئی ہے۔ پھر تمہارا یہ دھوکہ دینا لوگوں کو کہ یہ جو معمل بن اسماعیل ہے یہ منکر الحدیث، حالانکہ امام بخاری کی جرح بھی اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، جرح و تعدیل کے اندر، وہاں سے اور جو ہے وہ توثیقات پڑھی ہے، لیکن یہ والی جرح نہیں پڑھی جو امام بخاری کی تھی، وہاں یہ ساری کو عزم کر گیا۔ تو مختلف یہ ہیں معمل بن اسماعیل بھی، اور ابن ساکر نے بھی ان کے متعلق کلام کیا ہوا ہے کہ جب یہ سفیان ثوری سے روایت لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء۔ لیکن اس کو بھی ساری بات کو چھوڑ کے اور یہ بھی چھوڑ کے جو آپ نے کہا کہ سعید بن مسیب کی مرسلات جو ہیں وہ حجت ہیں، اس میں یہ ہے کہ سعید بن مسیب جو ہیں ان کی مرسلات جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور یہ جمہور کے نزدیک نہیں ہے، جمہور کے نزدیک مرسلات جو ہیں وہ نہ حجت ہیں نہ وہ صحیح ہوتی ہیں۔ یہ جمہور اور احناف کے بارے میں تم یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو احناف بھی فقہی مسائل میں اس سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ بھی مشروط طور پہ احناف کے نزدیک جو ہیں مرسلات وہ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلقاً ان کے نزدیک بھی صحیح ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ جو مرسلات جو ہیں احناف کے نزدیک حجت ہیں اور فلاں کے نزدیک حجت ہیں اور یہ صحیح ہوگی، ایسے صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اب تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ لولا علی حلق عمر، جو حضرت عمر نے فرمایا ہے، یہ سما اور تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔